کاربین نیم جان ہو گیا تو میں نے گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ دیو کا دیو تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے چمٹا بجانا آتا ہے؟ میرے تاثرات دیکھ کر صفدر بھی دم بخود سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے زمین پر پڑا چمٹا اٹھا لیا اور استاد کاربین کو حکم دیا کہ وہ ڈانس کرے۔ ہائے میرا گٹا، اوئے اوئے میں مر گیا۔ استاد بچوں کی طرح رو رو کر بہانے بازی کرنے لگا۔ ایسے لہیم شہیم آدمی کا بچوں کی طرح گڑ گڑانا اور بہانے بازی کرنا ذرا مشکل تصور ہوتا ہے۔ استاد کاربین کا ٹخنا چکنا چور تھا اور میری دسترس میں تھا۔ اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر اس کے ٹخنے پر ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ وہ تڑپ گیا۔ ناچ حرامزادے، میں نے بے پناہ غضب سے کہا۔ استاد نے بے بسی سے پہلے میرے ریوالور اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ایک دم اس کی ساری فن خوانی ناک کے راستے بہہ گئی۔ وہ ریتیلی دیوار کی طرح گرا اور میرے قدموں میں بکھر گیا۔ اپنی جان کو عذاب سے نکالنے کے لیے وہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ میں اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کھینچ تان کر دوبارہ دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ وہ ادھر ادھر لڑکنے لگا۔ میں نے ایک طرف سے اسے سہارا دیا۔ صفدر، وہ پگڑی لاؤ۔ میں نے فرش پر پڑی سیاہ پگڑی کی طرف اشارہ کیا۔ صفدر نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کاربین کے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور صفدر سے کہا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ پھر میں ساتھ والے کمرے سے ایک دوپٹہ، پیتل کے 2 بندے اور لپسٹک لے آیا۔ یہ اشیاء مجھے اس صندوق سے ملی جو چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا اور جس کی اوٹ میں مجھے چھپنے کی جگہ ملی تھی۔ کاربین بدستور بے ہوشی کی اداکاری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کانوں میں بندے اٹکا دیے اور سر پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ پھر بعد ازاں لپسٹک سے اس کے ہونٹ رنگنے لگا۔ کاربین اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگا۔ وہ عجیب مصیبت میں تھا۔ عورت بننے کی ذلت بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور ہوش میں آ کر مزاحمت کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا۔ کاربین کی صورت قابل دید تھی۔ اس طرح پھرا، سر پر کامدار دوپٹہ اور کانوں میں بندے۔ صفدر بھی چوٹے بھول کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے قریب پڑچھتی سے کیمرہ اٹھایا اور فلیش گن چارج کر کے کھٹاکھٹ کاربین کی کئی تصویریں اتار لیں۔ دیوار کے سہارے ٹانگیں پھیلائے وہ جتنا مذائقہ خیز لگ رہا تھا شاید میں بیان نہ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے اور فریادی نظروں سے مجھے صلہ رحمی کی تلقین کر رہے تھے۔ سب سے پتلی حالت باوے کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سارا بکھیڑا اسی کا پھیلایا ہوا ہے۔ نہ وہ شہامت کی بہن پر بری نگاہ ڈالتا اور نہ ہی صفدر کی مداخلت پر اسے اپنی جھگی سے بھاگنا پڑتا اور نہ استاد یوں یادگار طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا۔ سب سے پہلے میں نے باوے کو ہی تختہ مشق بنایا۔ اس کے سر پہ دوپٹہ ڈال کر لالی لگائی، جھمکے پہنائے اور پھٹکار زدہ چہرے کی کئی تصویریں اتاری۔ پھر یہی عمل باقی تینوں افراد کے ساتھ بھی دہرایا۔ کسی نے چوچرا نہیں کی، بس دلہنوں کی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور مونچھیں پھڑکاتے رہے۔ استاد اب لڑک کر فرش پر گر چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی اچھی اداکاری کر رہا تھا لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اداکاری ہے۔ اگر اب بھی میں اس کے ٹخنے پہ محبت سے ایک لات مارتا تو وہ مسرت سے لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے کہا تھا نا یہ کاربین ہجڑ کے قبیلے سے ہے۔ دیکھ لالی کتنی سج رہی ہے اس کے ہونٹوں پہ، لگتا ہے ابھی اٹھ کر ٹھمکے لگانے لگے گا۔ صفدر مسکرایا۔ کیا خیر ہے تھوڑا سا ٹھمکا نہ لگوا لے جائیں سب سے۔ وہ کون سا کورس ہے فلم تیسمار خان کا؟ ہاں، او جھانجھریا چھنکا دو، پائل بھی پہنا دو۔ استاد یہ گانا گائے تو بالکل شیری بھائی لگے گا۔ ذرا غور سے دیکھ یار، اس کی شکل میں تجھے شیری بھائی کی جھلک نظر نہیں آتی؟ وہی ناک، وہی کان، ویسا ہی بھاری وجود۔ صفدر کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ بابا گھگیا کر بولا، معاف کر دے جیون جوگیا، بہت ہو گیا۔ ہم سب کو معاف کر دے، ہماری توبہ، ہمارے اگلے پچھلوں کی توبہ۔ بس اب تو ہم کو جانے دے، ہمارے سروں پہ قرآن رکھوا لے اگر ہم اس واقعے کا ذکر کسی سے کریں یا دوبارہ کوئی ایسی حرکت کریں۔ ایک دوسرا گنڈا جو نسبتاً نوجوان تھا باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ اب معلوم نہیں کہ یہ رونا خوف کے سبب تھا یا چوٹ کے سبب۔ اس شخص کی ناک پر میری ٹکر پڑی تھی۔ آدھے ہی گھنٹے میں ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی اور اب سوجن آنکھوں کو چڑھ رہی تھی۔ میں نے باوے کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر تم چاہو تو اس واقعے کا ذکر ہر کسی سے کر سکتے ہو، بلکہ مسجد میں اعلان کرا سکتے ہو، اور اس گھر میں آنے پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو دیوار پھاند کر آ جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہاری تصویریں اس کیمرے میں محفوظ ہیں اور میں خود بھی اس گاؤں کے ارد گرد ہی موجود رہتا ہوں۔ جب بھی تمہاری محبت پکارے گی میں کچے دھاگے سے بندھا چلا آؤں گا۔
وہ چاروں چپ چاپ بیٹھے رہے. بھرا ہوا ریوالور میری گود میں رکھا تھا. میں نے صفدر سے کہا کہ وہ چاروں کے ہاتھ کھول دے. اس نے ہاتھ کھول دیے. میں نے ان کی بندوقیں تو قبضے میں رکھی لیکن چمٹا اور لاٹھیاں وغیرہ واپس کر دی. پھولی ہوئی ناک والا نوجوان ان میں سب سے قداور تھا. میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے استاد محترم کو کاندھے پر لا دے اور دو ساتھیوں کی مدد سے اس نے بے ہوش کاربین کو اپنے کندھے پر لادا اور وہ چاروں اس کمرے سے یوں نکلے جیسے یہ چھت ایک دھماکے سے ان پر گرنے والی ہو. ذرا دیر بعد میں نے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی. پانچوں بدماش اپنی دمیں کٹوا کر روانہ ہو چکے تھے. میں نے صحن میں نکل کر دیکھا. بارش رک چکی تھی. بدلیوں کی اوٹ میں سے کبھی کبھی چاند اپنی جھلک دکھا جاتا تھا. میری کلائی کی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی. بیرونی دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھانے اور مال غنیمت یعنی بندوقوں کو سنبھالنے کے بعد میں اور صفدر شہامت کے پاس پہنچے. صفدر کی آواز پر شہامت نے دروازہ کھولا. نیند ان تینوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. شہامت کی بہن سغرا ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی. رو رو کر ماں بیٹی کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی. شہامت کی بیمار ماں نے بلک کر کہا, اب ہمارا کیا ہوگا پتر؟ بابا اور اس کے بدماش ہمارا جینا حرام کر دیں گے. آپ کا جینا حلال رہے گا ماں جی. بابے کی اب ضرورت نہیں کہ اس گھر یا گاؤں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. اللہ نے چاہا تو اب آپ کو اس کی صورت نظر نہیں آئے گی. ماں بیٹی کو ہر طرح کی تسلی تشفی دینے کے بعد صفدر اور میں شہامت کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے. بستر پر کیمرہ پڑا دیکھ کر شہامت نے کہا, آپ نے اس کیمرے سے بابے کی تصویریں اتاری ہیں؟ ہاں, لیکن اس میں تو فلم ہی نہیں تھی. فلم کے بغیر بھی تو تصویریں اتاری جا سکتی ہیں. یہ سارے اخباری فوٹوگرافر دعوت اور پارٹیوں میں یہی کچھ تو کرتے ہیں. صفدر اور شہامت حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے. پھر صفدر میری بات سمجھ کے مسکرا دیا. مسکرانے سے اس کی کھچی ہوئی بانچ خون آلود ہو گئی اور وہ جیسے درد سے کرا اٹھا. چوٹیں اب ٹھنڈی ہو کر تکلیف دینے لگی تھی. کندھے کے پچھلے حصے پر تو آنے والا زخم خاصا سنگین تھا. میں نے اندازہ لگایا کہ ٹانکے لگانے کی ضرورت ہے, مگر اس وقت کسی ڈاکٹر تک رسائی ممکن نہ تھی. راکھ رکھ کر خون بند کیا گیا اور پٹی باندھ دی. دیگر چوٹوں کو بھی حسب شدت ٹریٹمنٹ دے دی گئی. شہامت کے پاس ایسپرین کی گولیاں تھیں. 2 گولیاں کھا کر صفدر نیم دراز ہو گیا. میں نے شہامت سے کہا کہ اب وہ آرام کر لے. وہ کہنے لگا, سغرا آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے, اگر آپ نے کھانا ہے تو کھا کر سو جائیے. میں حیران ہوا کہ رات کے 3:30 بجے کھانے کا کون سا وقت ہے. شاید اہل خانہ نے سمجھا تھا کہ لڑائی مار کٹائی سے ہمارا کھایا پیا ہضم ہو چکا ہے, لہٰذا میزبانی کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انہوں نے چولہا روشن کر لیا تھا. لیکن زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ یہ کھانا ان کوششوں کے لیے خراج تحسین ہے جو ہم نے کاربین اینڈ کمپنی کو یہاں سے رخصت کرنے کے سلسلے میں کی تھی. محبت کا کتنا سادہ سا اظہار تھا یہ. رات کے تقریباً 3:30 بجے گرما گرم کھانا, انڈے, پراٹھوں کی خوشبو ذرا تیز ہوئی تو صفدر کے چہرے پر بھی رونق نظر آنے لگی. 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے اور پھر زبردست دھینگا مشتی کے بعد اسے واقعی بھوک لگی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد شہامت کی والدہ ایک گول ٹرے میں کھانا لگائے اندر داخل ہوئی. عقب میں سغرا تھی. اس نے دودھ سے لبالب بھرا جگ اور گلاس وغیرہ اٹھا رکھے تھے. ماں جی, آپ نے اس وقت تکلیف کیوں کی؟ پتر, اپنوں کے لیے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس چھوٹے سے فقرے سے اس نے تشکر و محبت و ہمدردی کے جذبات کا اظہار کر دیا. لالٹین کی خوابناک روشنی میں انڈوں, پراٹھوں اور نیم گرم دودھ کا وہ ناشتہ یادگار تھا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا کہ میں کس صورتحال سے 2-4 ہوا ہوں اور آدھا گھنٹہ پہلے ساتھ والے کمرے میں کیسا میدان کارزار گرم ہوا تھا. اس ناشتے کے بعد مجھے اور صفدر کو تنہائی نصیب ہوئی تو رات کی سیاہی آخری ہچکیاں لے رہی تھی. کہیں دور کسی بھیگے ہوئے ملک نے بڑی ڈھیلی ڈھالی اذان بلند کی. صفدر نے کھوئے انداز میں سگریٹ کے چند طویل کش لگائے اور بولا, ہماری بات تو درمیان میں ہی رہ گئی. کون سی بات؟ انجم والی؟ ہاں, اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کٹے والے والی لڑکی انجم ہی تھی. کتنا بدبخت ہوں میں, سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا. میرے سامنے حویلی کی اونچی دیواریں اور دوسری طرف وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی, جس کے بغیر زندہ رہنے کو میں کفر سمجھتا تھا. صفدر کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے. ایک دم مجھے بھی گہری اداسی نے ڈھانپ لیا. ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار تھے. اس اونچی دیوار کے دوسری طرف صفدر کا پیار تھا اور میری پیاری بہن تھی. وہ دیوار ہم دونوں کی دشمن تھی. صفدر کی باتوں سے یہ حقیقت اب مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ میں نے حویلی کے متعلق جو اندازے قائم کیے تھے وہ زیادہ درست نہیں تھے. اگر میں چوری چھپے اندر گھسنا چاہوں تو اس میں ناکامی یا موت کے سوا کوئی تیسری چیز مشکل سے ہی ہاتھ آئے گی. میرے خیال میں حویلی کی بیرونی دیوار سے بھی اہم رکاوٹ وہ اونچی ٹنکی تھی جو بقول صفدر کے واچ ٹاور کا کام دیتی تھی اور جہاں ہر وقت مسلح محافظ موجود رہتے تھے. مجھے سوچ میں غلطہ دیکھ کر صفدر نے پوچھا, کیا سوچ رہے ہو؟ میری گاڑی یہاں سے کوئی 1 میل دور گھنے کھیتوں میں کھڑی ہے. اگر یہ گاڑی پکڑی گئی تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو تم گاڑی پر یہاں آئے تھے؟ ہاں.
صفدر نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں نے تو تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، لیکن تم نے اب تک ایک لفظ اپنے متعلق نہیں بتایا۔ مجھے احساس ہوا کہ صفدر سے ذہنی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی مختصراً اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دوں۔ میں نے نیا سگریٹ سلگایا اور اپنے ماضی کو گوشہ تاریکی میں رکھتے ہوئے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ جیل کے شب و روز، خود پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی رودات، ایمبولینس گاڑی سے اپنا اغوا، قادر زمان کی حویلی میں گزارے ہوئے شب و روز، اپنی بہن کی بد نصیبی کا تذکرہ، اور آخر میں ایک اہم مہم پر روانگی۔ میں نے اختصار کے ساتھ سب کچھ صفدر کو بتا دیا، صرف وہ باتیں چھپائیں جن کا چھپانا میرے اور اس کے لیے سود مند تھا۔ صفدر حیرت کے سمندر میں غلطاں سنتا رہا، بیچ بیچ میں اس نے سوالات بھی کیے۔ جب یہ رودات ختم ہوئی تو میرے اور صفدر کے درمیان آپ ہی اپنائیت اور ہمدردی کا مضبوط رشتہ استوار ہو چکا تھا۔ اس شخص سے ملے مجھے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن لگتا تھا کہ میں 6 برس سے اسے جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صفدر نے گہری سانس لیتے ہوئے سگریٹ کے ایک خالی ڈبے کو مسلا اور بولا، تمہاری تشویش بجا ہے، وہ گاڑی کسی بھی وقت قادر زمان کے بندوں کو نظر آ سکتی ہے، انہیں تمہاری تلاش میں اس گاؤں تک پہنچتے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تم نے کبھی باوے کو پہلے دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے قادر زمان کی حویلی میں۔ نہیں تو، میں نے چونک کر کہا۔ قادر زمان سے باوے کا کیا تعلق؟ تعلق ہے، صفدر نے کہا۔ میں نے شہامت سے سنا ہے کہ پیری مریدی کے علاوہ باوے کی ایک وجہ شہرت اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ قادر زمان کے لیے مخبری کرتا ہے۔ ہر گاؤں دیہات میں قادر زمان کا کوئی نہ کوئی مخبر موجود رہتا ہے، اور اس گاؤں میں باوے کو مخبری کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تشویش کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اگر بابے کا تعلق حویلی سے کوئی تعلق تھا اور اس نے مجھے حویلی میں دیکھ لیا تھا تو زبردست گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ میری یہاں موجودگی کی اطلاع قادر زمان کو ہو سکتی تھی۔ امکان 8-10% سے زیادہ نہیں تھا، لیکن امکان تو تھا۔ پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی، اگر قادر زمان نے مخبری کا نظام قائم کر رکھا تھا تو عین ممکن ہے یہ سلسلہ شہر تک پھیلا ہو، خاص طور پر ان لوگوں کے گرد جو قادر زمان کے نشانے پر تھے یا اس سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں سپرنٹنڈنٹ جیل احمد رجال شاہی کے گرد بھی قادر زمان کے مخبر موجود ہو سکتے تھے۔ یہ مخبر قادر زمان کو اطلاع پہنچا سکتے تھے کہ کل جو شخص رجال شاہی کو قتل کرنے کے لیے مشن پر حویلی سے روانہ ہوا ہے وہ اب تک راستے میں ہی کہیں اٹکا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہا تھا، مجھے یہ ضروری محسوس ہو رہا تھا کہ میں جلد از جلد لاہور پہنچ جاؤں۔